آج ہمارے ساتھ ایک ایسی فرشتہ صفت انسان موجود ہیں جو آج کل مہنگائی کے دور میں دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں۔ SSPWF کی چیئرمین ہیں اور دنیا کا سب سے پہلا سپر سٹور چلا رہی ہیں جہاں پہ غریب لوگوں کو فری میں راشن دیا جاتا ہے، اور ایک دسترخوان چلا رہی ہیں جہاں 10 روپے میں پیٹ بھر کر انسان کھانا کھا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں کو مفت ایجوکیشن دینے کا کام بھی کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ میم؟ الحمدللہ۔ میم یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین جو ہمیں درس دیتا ہے وہ یہی کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کریں۔ یہ سوچتے ہوئے اسی لیے ہم نے ساتھ سب کے لیے ضروری قرار دے دیا ہے کہ اس میں جو بھی پریشان حال لوگ ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، ظاہر ہے کووڈ کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے متاثر ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ دسترخوان جہاں پہ 10-20 روپے دے کے کھانا کھایا جاتا ہے ڈیلی، اور پھر جو ایجوکیشن ہے، جو سفید پوش لوگ خاص طور پہ ان کے لیے ہم نے یہاں پہ سہولت رکھی ہے کہ وہاں پہ ان کے بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے، اور ان کا جو سلسلہ تھا فیسوں کی وجہ سے رک گیا تھا وہ نہ ٹوٹ پائے، وہ بھی کنٹینیو رہے۔ اور پھر صحیح بتاؤں تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا کا پہلا سٹور بن جائے گا۔ ہم نے تو بس اس کو اللہ کا نام لے کے بنا دیا تھا لوگوں کے لیے، سفید پوش لوگوں کے لیے، تو الحمدللہ۔ تو یہ جتنا خرچ آ رہا ہے یہ آپ اپنی جیب سے خرچ کر رہی ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، ساتھ فری میں راشن دے رہی ہیں، ساتھ ساتھ غریب بچوں کو مفت تعلیم فراہم کر رہی ہیں، یہ کیسے مینج کر رہی ہیں آپ؟ اصل میں صحیح بتاؤں تو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ذات ہے جو اس سلسلے کو چلا رہی ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میری نیت تھی اور میں نے سچی نیت کے ساتھ اللہ پاک سے رجوع کیا، اور اللہ پاک کے آسرے پہ ہی میں نے یہ شروع کیا، اور اللہ پاک نے اس میں برکت دے دی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ میں میرے جو ریسرچ کے مطابق آپ جیل میں جا کے قیدیوں کو کمبل بھی دے رہی ہیں، آپ ان کو کھانا بھی دے رہی ہیں۔ دیکھیں جہاں بھی آپ کو پتہ چلے کہ انسانیت کا تقاضا ہے یہ، یعنی کہ جہاں پہ بھی کوئی انسان یا جو بھی ذی جان ہے وہ کسی مشکل میں ہے یا اسے کوئی بھی کسی چیز کی ایسی ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں وہاں پہ پہنچنا چاہیے، اسی کو تو انسانیت کہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حقدار لوگوں کا حق دبا جاتے ہیں، تو آپ کس طرح وہ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جو حقدار ہیں اس چیز کے؟ ویسے صحیح بتاؤں تو میں خود بھی ایسے لوگوں سے تنگ ہوں جو صحیح سفید پوش لوگوں کا حق لے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے، اور جو صحیح معنوں میں سفید پوش لوگ ہیں، جو صحیح مستحق لوگ ہیں، انہی تک یہ حق پہنچے جن کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے، جن کے لیے ہم نے یہ سٹور بنایا ہے، اور جو بھی سلسلہ ہے راشن کا ہے یا دسترخوان کا ہے۔ راشن کس طرح لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے؟ پہلے تو جو بھی آتا تھا وہ اوپن تھا سب کے لیے سٹور نا، لیکن اب بھی آپ کو پتہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں ہر بندے نے وہی کیا جس کا ڈر تھا، تو ابھی ہم نے ان کی ویریفیکیشن ہے جو وہ لازمی قرار دے دی ہے، لیکن یہ بھی ٹیم کے کہنے پہ ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ریکویسٹ کی اپنی ٹیم سے کہ جو ویسے بندے آتے ہیں وہ خالی نہ وہاں سے جائیں، پھر ہم نے ایک ڈیلی راشن پیکج دیا ہے، یعنی جو ڈسکاؤنٹ پرائز پہ وہاں پہ وہ روزانہ راشن لے کے جا سکتے ہیں، ایسا بھی سسٹم موجود ہے۔ آج کل کے مہنگائی کے دور میں اگر 1-2 مہمان آ جائیں تو ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو سنبھال رہی ہیں، تو کیا کوئی اور بندہ بھی اس میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہے؟ اس میں بہن بھائی ہیں میرے، ہم خود ہیں، اور باقی اب بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو شامل کر رہا ہے، تو انشاءاللہ ہو جائیں گے اس میں لوگ۔ پھر جیسے ایک اکیلا 2-11 ہوتے ہیں، پھر اس میں بہت سے
اور لوگ جو ہمیشہ سے ویٹنگ میں رہتے تھے پھر ان کا انتظار کم ہو جائے گا اور پھر سے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر کوئی انسان مطلب آپ کو فنڈ دینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس طرح آپ تک پہنچا سکتا ہے؟ اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ ہمارے ادارے کا نمبر ہے 0321888691. تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس اپ کریں زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں خود بھی اس کو چیک کروں. میم آپ بچپن سے ہی ایسے سخی دل تھیں یا شادی کے بعد یا بڑے ہونے کے بعد آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ مجھے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے؟ نہیں, میں بچپن سے ہی ایسی تھی کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو دیکھا تھا. انسان ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, وہ پھر اپنی ذات کے ساتھ ہمیشہ شاید کچھ ناانصافی کر جاتا ہے. تو مجھے ہمیشہ سے ہی دوسروں کی ہی فکر رہی ہے. آگے فیوچر کے کیا پلان ہیں میم, کچھ ہم سے شیئر کریں گے آپ؟ کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو یا آپ کوئی اور غریبوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہ رہی ہوں؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ جگہ جگہ ایسے اسٹور قائم کیے جائیں اور جگہ جگہ اس طرح سے دسترخوان لگیں. اور پھر ایک جو ہمارا ابھی پلان ہے کہ وہاں پہ ہم لوگوں کو روزگار مہیا کریں, کیونکہ میں پرسنلی یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو بھیکاری بھی نہ بنائیں. کچھ ایسا کریں کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زندگی کی گاڑی کو چلا سکیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہاں سے راشن لے کے جا رہے ہیں, دیکھیں یہ 6 منتھ کا جو پیکیج ہے, تو اگر ان 6 مہینوں کے اندر ان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو پلیز یہ دوبارہ نہ آئیں. یہ خود یعنی کہ خود سروائیو کریں لائف کو, خود محنت کریں, کوئی ایسا روزگار تلاش کریں, اور پھر یہ جو راشن ہے یہ کسی دوسرے ضرورت مند کو ہے اس کو موقع دیں کہ وہ آئے اور وہ یہ راشن وہ لے جائے. ایجوکیشن کا سسٹم کس طرح چلا رہی ہیں آپ؟ ابھی تو ہمارا جو ہے اسکول وہ چل رہا ہے, اس میں ہم ہر بکس وغیرہ سارا کچھ جو بھی ہے ہم فری دیتے ہیں. اور ویسے ہم نے 100 روپیز اس کی فیس رکھی ہے, وہ بھی میں نے اس لیے ٹیچر سے کہا ہے کہ آپ ڈیمانڈ کیا کریں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہم فیس دے کے پڑھ رہے ہیں, تاکہ یہ مفت والی جو عادت ہے یہ نہ بچوں میں, یعنی اس طرح ان کے مائنڈ میں نہ آئے کہ ہمیں مفت میں سارا کچھ ملتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے کو بہت آگے تک لے کے جائیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے ایک اور پروجیکٹ ہے بچہ بچہ بنے گا نمازی, اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارے بہت سے بچے نمازی ہوئے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ یہ ایسے ہی تعلیم کا سلسلہ ہے, ہیلتھ کا سلسلہ ہے, یہ دسترخوان کا سلسلہ ہے, اسٹور کا ہے, اس کے علاوہ اور بھی جو لوگوں کی پرابلمس ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں اچھے طریقے سے حل کریں. دیکھیں میں تو نہ رات کو رات دیکھتی ہوں نہ دن کو دن دیکھتی ہوں. جب بھی مجھے پتہ چلتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے کچھ ہے, نہ صحت کو دیکھتی ہوں. تو میری ٹیم بھی اس بات سے کبھی ظاہر ہے خفا ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. میں تو ان بیچاروں کو بھی ہمیشہ ساتھ میں نے گھسیٹا ہوتا ہے, اور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی تنگ نہ ہو, کوئی مشکل میں نہ ہو, ساتھ کو فوراً ان کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل جی. میم ساتھ فاؤنڈیشن کے لیے آپ کی فیملی آپ کا کتنا ساتھ دیتی ہے؟ بہت زیادہ دیتی ہے, بہت زیادہ. وہی میں کہتی ہوں کہ شاید کبھی میری وجہ سے ان کے اپنے بھی بہت سے کام رہ جاتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا ہے. اور ہمیشہ انہوں نے جو ہمارے یہ ساتھ کے کام ہیں سب سے پہلے یہ کرتے ہیں, بعد میں ان کی اپنی لائف ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ اتنی بزی ہوتی ہیں, کبھی کہیں جا رہی ہیں روشن دینے, کبھی کہیں جا رہی ہیں, تو بچوں کو آپ سے گلہ نہیں ہوتا کہ ہماری مما ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ بلکہ خود سب ساتھ لگے ہوتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ سارا سلسلہ جس طرح سے, اور میری اب پرسنل لائف نہیں ہے. میری جو پرسنل لائف بھی SSPWF کی ہی لائف ہے. یہی میری لائف ہے, یہی میرا مشن ہے, یہی میرا سب کچھ ہے. بہت شکریہ میم, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بالکل ناظرین, 10 دنیا پر اور 70 آخرت پر ایسے نیک انسان کم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور اپنا قیمتی ٹائم دکھ انسانیت کے لیے وقف کرتے ہیں. اگر آپ بھی ساتھ فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, حصہ بننا چاہتے ہیں, تو نمبر سکرین پر چل رہا ہے,
بالکل ضرور ساتھ دیں اور دکھی انسانیت کی مدد کریں. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.